ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف اپنا دورہ سعودی عرب مکمل کر کے مدینہ منورہ سے پاکستان روانہ ہو گئے۔ مدینہ ایئرپورٹ پر گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز آل سعود نے وزیراعظم اور پاکستانی وفد کو الوداع کیا۔ دورے کے دوران وزیراعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس سے تینوں ممالک کے دفاعی تعاون اور برادرانہ تعلقات میں نئی جہتوں کا اضافہ ہوگا۔ وزیراعظم نے اپنے دورے کے دوران عمرہ کی سعادت بھی حاصل کی اور مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دی ہے۔ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی سید طارق فاطمی دورہ سعودی عرب میں وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مکہ مکرمہ میں سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کو اپنے لیے فخر اور اعزاز قرار دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ مجھے اس بات پر فخر اور اعزاز حاصل ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر اپنے عزیز بھائیوں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ دستخط کیے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ معاہدہ تین برادر اسلامی ممالک کے درمیان ایمان، باہمی دوستی اور امن اور سلامتی کے مشترکہ عزم کی علامت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ملک کی تاریخ کا اہم سنگ میل اور تاریخی پیش رفت ہے۔ سوشل میڈیا ایکس پر اپنے پیغام میں بلاول بھٹو نے کہا کہ معاہدے سے پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں مزید مضبوط ہوں گی۔ مکہ دفاعی معاہدہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ معاہدہ خطے اور عالمی امن کے لیے ایک تاریخی دستاویز ہے۔ معاہدے کو ممکن بنانے میں وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار قابل ستائش ہے۔ دوسری جانب سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ تاریخی دن ہے۔ ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تصویراتی شراکت داری کے نئے باب کا آغاز ہے۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ باہمی یکجہتی اور اجتماعی سلامتی کے عزم کی علامت ہے۔ صدر رجب طیب اردوان، سعودی قیادت اور وزیراعظم شہباز شریف نے برادر ممالک کو مزید قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اعتماد، سفارتکاری اور امن اور سلامتی کے واضح ویژن کا مظاہرہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ثابت قدم قیادت میں پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط اور متحد بنا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ عزم امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہے۔ تین ممالک ایک رشتہ امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے مشترکہ عزم ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کارروائیوں کے دوران 10 دہشت گرد مار دیے گئے، جبکہ ایک کیپٹن مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہنگو میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا ہے۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخارج کے 7 دہشت گرد مارے گئے۔ ہنگو میں دہشت گردوں نے فائرنگ کے تبادلے کے دوران مسجد میں پناہ لے لی ہے۔ خارج نے مسجد کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے اسے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ ISPR کے مطابق کیپٹن حمزہ اکرم جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وطن عزیز کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے غازیوں کے لیے سول اعزازات دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ایوارڈ سے متعلق خصوصی کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وطن عزیز کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے غازیوں کے لیے سول اعزازات دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وطن عزیز کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے غازیوں کے لیے سول اعزازات دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت یہ اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں یہ منظوری دے دی گئی ہے۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ باغ اور پونچھ ڈویژن کے تیسرے مرحلے میں بھی پارٹی کامیاب ہوگی۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی۔ باغ میں مسلم لیگ نون کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کشمیری عوام صرف پاکستان سے محبت نہیں کرتے بلکہ پورا پاکستان انہیں اپنا سمجھتا ہے کہ 25 کروڑ پاکستانی اپنے دل سے سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستان کشمیریوں کا نہیں، کشمیری پاکستان کے مالک ہیں۔ آپ پاکستان کے مالک ہیں اور آپ اس حقیقت کو جانیں کہ پاکستان کا وہ کون سا حصہ ہے، وہ اسلام آباد ہو، وہ راولپنڈی ہو، وہ پشاور ہو، وہ فیصل آباد ہو، لاہور ہو، ملتان ہو، وہاں پہ کون سا محکمہ ہے، کون سا کاروبار ہے جس میں کشمیری بھائی جو ہے وہ وہاں پہ کاروبار نہیں کر رہے، وہاں پہ ملازمت نہیں کر رہے۔ امور کشمیر انجینئر امیر مقاب نے پیپلز پارٹی کی جانب سے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں صدر اور وزیر اعظم سمیت اہم حکومتی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس رہے ہیں، اس لیے مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام سمجھ سے بالا تر ہے۔ کشمیری عوام نے پیپلز پارٹی کے انتخابی بیانیے کو مسترد کر کے مسلم لیگ نون کی حکومت بنانے کا مینڈیٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کارکردگی اور کشمیری عوام کے ساتھ محبت نے بھی ووٹرز کے فیصلے پر اثر ڈالا ہے۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت بن چکی ہے اور باغ کے منتخب نمائندے بھی حکومت کا حصہ بنیں گے۔ میر رضا کیس میں قبر کشائی اور دوبارہ پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل، میڈیکل بورڈ نے شواہد اور نمونے حاصل کر لیے۔ پروفیسر نسیم احمد کے مطابق بورڈ نے اپنا ٹاسک مکمل کر لیا، رپورٹ جلد متعلقہ حکام کو ارسال کی جائے گی۔ پروفیسر نسیم احمد نے کہا کہ میڈیکل بورڈ نے قبر کشائی کے دوران ضروری شواہد ریکارڈ اور مختلف نمونے حاصل کیے ہیں۔ وکیل جبران ناصر کے مطابق صبح 11:07 پر قبر کشائی کا آغاز بعد ازاں پوسٹ مارٹم مکمل کیا گیا۔ مرحوم کی میت سے مطلوبہ شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ پولیس سرجن کے اٹھائے گئے سوالات کے جواب میڈیکل بورڈ کو مل چکے ہیں۔ ابتدائی رپورٹ آج شام تک جاری ہونے کا امکان ہے۔ حتمی رپورٹ کیمیکل ایگزامینیشن کے بعد مرتب ہوگی۔ وکیل جبران ناصر نے مزید کہا کہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے بعد خودکشی یا قتل سے متعلق اہم سوالات واضح ہو جائیں گے۔ رپورٹ سے معلوم ہوگا کہ زخم خود لگائے گئے یا کسی اور نے تشدد کیا۔ دوسری جانب میر رضا کے والد نے کہا ہے کہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ شام 6 بجے تک متوقع ہے۔ رپورٹ سامنے آنے کے بعد تمام حقائق عوام کے سامنے آ جائیں گے۔ میڈیا کی مسلسل توجہ اور عوامی دباؤ سے کیس میں پیش رفت ممکن ہوئی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے اپنی ذمہ داریاں مکمل کی ہیں، رپورٹس کا انتظار ہے۔ میر رضا کے والد نے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ آڈیو پیغام سے متعلق سوال پر میر رضا کے والد نے تبصرے سے گریز کیا۔ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، صبح سے ادھر موجود ہے، کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہے، بہت شکریہ۔ یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے جو پریشر بلڈ اپ ہوا اور پوری ٹیم ہماری ڈاکٹرز کی اور سپرویژن میں آئی ہے، تو انشاءاللہ 6 بجے جو رپورٹ ملے گی وہ سب کے سامنے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو میڈیکل بورڈ ہے، جس نئے میڈیکل بورڈ نے یہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی جائزہ اجلاس۔ سترہ پنجاب کو صوبہ بھر میں مزید بہتری کا ہدف دے دیا گیا۔ مارکیٹس، بازاروں اور کمرشل ایریاز میں یکساں طرز کی ڈسٹ بن اور گاربیج بیگز استعمال کرنے، ویسٹ ہٹانے کے لیے اوقات کار مقرر کرنے اور صبح 5 بجے مرکزی روڈز کی دھلائی اور صفائی کا حکم دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مختلف علاقوں میں خالی پلاٹس بھی صاف کرنے، سترہ پنجاب ورکرز کو ہر ماہ کی 5 تاریخ تک ادائیگی کا حکم بھی دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سترہ پنجاب میں ورکر سے افسر تک ہر سطح پر کارکردگی جانچنے کے لیے SOPs تشکیل دیے جائیں۔ شہریوں کی سبزیوں اور فروٹ منڈیوں کی صفائی پر خصوصی طور پر فوکس کیا جائے۔
पंजाब हुकूमत का सूबे में इंतजामी ढांचा मजीद मजबूत बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 16 से 20 तक के अफसरान को फील्ड में काम करने की हिदायत कर दी गई हैं। नई तख्लीक किए जाने वाली आसामियों पर भी फौरी तैनाती का हुक्म दे दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी के अफसरान की मनपसंद नशिस्तों पर तैनातियों के लिए सिफारिशें जारी हैं। बेशतर अफसरान दीगर अजला के बजाय लाहौर में तैनाती को तरजीह देने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का सूबे में इंतजामी ढांचा मजीद मजबूत बनाने का फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 16 से 20 तक के अफसरान को फील्ड में काम करने की हिदायत कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत का सूबे में इंतजामी ढांचा मजीद मजबूत बनाने का फैसला सामने आ चुका है। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 16 से 20 तक के अफसरान को फील्ड में काम करने की हिदायत कर दी गई हैं। नई तख्लीक की जाने वाली असामियों पर भी फौरी तैनातियों का हुक्म दे दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी अफसरान की मनपसंद नशिस्तों पर तैनाती के लिए सिफारिशें जारी हैं। बेशतर अफसरान दीगर अजला के बजाय लाहौर में तैनाती को तरजीह देते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब हुकूमत का सूबे भर में इंतजामी ढांचे मजीद मजबूत बनाने का फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 16 से 20 तक के अफसरान को फील्ड में काम करने की हिदायत कर दी गई हैं। नई तख्लीक की जाने वाली असामियों पर भी फौरी तैनातियों का हुक्म दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब हुकूमत का सूबे भर में इंतजामी ढांचा मजीद मजबूत बनाने का फैसला सामने आया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी सुहेल अब्बास, बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत का सूबे में इंतजामी ढांचा मजबूत करने के लिए अहम फैसले किए गए हैं और इस फैसलों में ज़राए के मुताबिक ग्रेड 16 से 20 तक के अफसरान को फील्ड का में वर्क में काम करने की हिदायत की गई है। नई तख्लीक की जाने वाली असामियों पर भी फौरी तैनातियों का हुक्म दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी अफसरान के मनपसंद नशिस्तों पर तैनाती के लिए सिफारिशें जारी हैं। बेशतर अफसरान दीगर अजला के बजाय लाहौर में तैनाती को तरजीह देने लगे हैं। मनपसंद जगहों पर तैनाती के लिए अफसरान की जानिब से सिफारिशात का सिलसिला जो है वो तेज कर दिया गया और बाद ज़रा ये बता रहे हैं कि कुछ अफसरान जो हैं वो जाना भी नहीं चाहते लाहौर से बाहर। पंजाब हुकूमत का अफसरान को फील्ड में भेजने के लिए फौरी जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंप दी गई हैं। एडिशनल कमिश्नर समेत दीगर अफसरान को फील्ड में काम करने की हिदायत की गई है। पंजाब हुकूमत इंतजामी अमूर में बेहतरी के लिए अफसरान को फील्ड तैनातियों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी पंजाब के इंतजामी ढांचे को मजीद मजबूत करने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हिदायत की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास बलोच, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। बुलेटिन में कुछ बात करें कि मौसम की, तो लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। फर्रुखाबाद, ताजपुरा, डिफेंस फेज 6, शादीपुरा और सगिया में बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा लक्ष्मी चौक, चौकना खुदा, पानी वाला तालाब और गिरदनवा में भी बारिश हुई है। हरवंसपुरा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस मौसम में खुनकी बढ़ गई है, जबकि शहरियों ने बारिश के खुशगवार मौसम से लुत्फ उठाया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान है। शहरियों ने भी मौसम की इस तब्दीली को खुशाइंद करार दिया है। कमिश्नर लाहौर नोमान यूसुफ और डीसी मोहम्मद अली एजाज का ताजपुरा बर्ड चौक का दौरा, निकासियाब ऑपरेशन और एरियाज क्लियरेंस का जायजा लिया है। कमिश्नर लाहौर नोमान यूसुफ ने कहा कि एयरपोर्ट एरिया और ताजपुरा में ज़्यादा बारिश हुई है, एरिया को कम से कम वक्त में क्लियर किया जाए। मेन रोड्स के साथ साथ जली रोड्स और नशेबी एरियाज पर भी यकसा फोकस करें। कमिश्नर लाहौर डिवीजन नोमान यूसुफ ने अल्लामा इकबाल रोड, रेलवे पुल, लाल पुल एरिया, लक्ष्मी GPO का भी दौरा किया है। कमिश्नर लाहौर नोमान यूसुफ ने कहा कि तमाम हॉटस्पॉट एरियाज क्लियर हैं। शहर की नशेबी सड़कों पर भी 100% फोकस करें। बारिश रुकने वाले एरियाज में कम से कम वक्त में एरिया को क्लियर किया जा चुका है। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया चनाब, झेलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तर्जुमान PTMA के मुताबिक डेरा गाजी खान में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कालाबाग 3,51,000, चश्मा 3,12,000 और तौसा में पानी का बहाव 3,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा चुका है। GPO
GDPDM میں سیف انور جپا نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے۔ فلڈ ریلیف کیمپس میں تمام تر بنیادی سہولیات اور ادویات فراہم کی جائیں گی۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے غازی آباد میں ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کے مقدمے میں گرفتار ملزم عمران انور کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس نے ملزم سے مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی تھی۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، لاہور کے علاقے غازی آباد میں ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کے مقدمے میں گرفتار ملزم عمران انور کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس نے ملزم سے مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی تھی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے، نمائندہ لاہور جاسر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاسر، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس کیس کی؟ جی بالکل، لاہور کے علاقے غازی آباد میں ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کے مقدمے میں گرفتار ملزم عمران انور کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس نے ملزم سے مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی۔ عدالت نے پولیس کی درخواست منظور کرتے ہوئے ملزم عمران انور کو مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے تفتیشی ٹیم کو آئندہ سماعت پر مقدمے سے متعلق پیش رفت اور تفصیلی رپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سے مزید تفتیش جاری رہے گی، جبکہ مقدمے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاسر عباسی، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ لاہور میں پی ٹی آئی رہنما عبداللہ طاہر کے قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں عبداللہ طاہر کے ڈرائیور کو مبینہ طور پر ہنی ٹریپ کرنے والی ٹک ٹاکر لڑکی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹک ٹاکر لڑکی نے ابتدائی تفتیش میں ڈرائیور کی لوکیشن شوٹر کے ساتھ شیئر کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ ملزمہ نے شوٹرز کو عبداللہ طاہر کی لوکیشن بھی فراہم کی اور بتایا کہ ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ پولیس نے ٹک ٹاکر کا موبائل فون قبضے میں لے کر فرانسے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزمہ نے موبائل فون سے متعدد تصاویر اور کال ریکارڈنگز بھی ڈیلیٹ کیے ہیں، تاہم فرانسک رپورٹ میں تمام ڈیٹا ریکور ہونے کا امکان ہے۔ عبداللہ طاہر کے قتل میں ملوث مبینہ شوٹر تاحال گرفتار نہیں ہو سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شوٹرز کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے سائبر فراڈ نیٹ ورک کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کے دوران لاہور، فیصل آباد اور ملتان سے 28 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ NCCIA حکام کے مطابق کارروائیاں ڈائریکٹر NCCIA کی ہدایات پر سائبر فراڈ میں ملوث عناصر کے خلاف کی گئی ہیں۔ کارروائی کے دوران لاہور سے مبینہ اوڈ گینگ کے 18 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ حکام کے مطابق گرفتار ملزم خود کو سرکاری افسر، ویزا ایجنٹس اور رشتہ دار ظاہر کر کے شہریوں کو دھوکہ دے کر رقم ہتھیانے میں ملوث ہے۔ ملزمان مختلف طریقوں سے شہریوں کا اعتماد حاصل کر کے انہیں مالی نقصان پہنچاتے تھے۔ NCCIA نے گرفتار ملزمان کے قبضے سے 24 موبائل فونز اور لیپ ٹاپس بھی برآمد کر لیے ہیں۔ حکام کے مطابق ملزمان کے مالی لین دین اور دیگر ممکنہ ساتھیوں سے متعلق مزید چھان بین جاری ہے۔ NCCIA حکام کا کہنا ہے کہ سائبر فراڈ اور شہریوں کو دھوکہ دینے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور میں NCCIA کا بڑا ایکشن سامنے آیا ہے۔ ڈائریکٹر NCCIA نے کہا ہے کہ سائبر فراڈ میں ملوث عناصر کے خلاف یہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے سائبر فراڈ نیٹ ورک کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کے دوران لاہور، فیصل آباد اور ملتان سے 28 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق گرفتار ملزمان خود کو سرکاری افسر، ویزا ایجنٹس اور رشتہ دار ظاہر کر کے شہریوں کو دھوکہ دے کر رقم ہتھیانے میں ملوث ہے۔ ملزمان مختلف طریقوں سے شہریوں کا اعتماد حاصل کر کے انہیں مالی نقصان بھی پہنچاتے تھے۔ NCCIA نے گرفتار ملزمان کے قبضے سے 24 موبائل فونز اور لیپ ٹاپس بھی برآمد کر لیے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر FI امیگریشن کی 2 بڑی کارروائیاں، ملائیشیا جانے والی 2 مسافر مبینہ جعلی میڈیکل دستاویزات پر آف لوڈ، جبکہ باکو جانے والی مسافرہ کو ممکنہ جنسی استحصال اور انسانی اسمگلنگ کے شبہ میں AHTC کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن کی 2 بڑی کارروائیاں سامنے آئی ہیں۔ ملائیشیا جانے والے 2 مسافر مبینہ جعلی میڈیکل دستاویزات پر آف لوڈ کیے جا چکے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ کراچی شائستہ
जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाइस्ता, बताइएगा। के मुताबिक वसीम हैदर और साजिद परवेज का असल मकसद मलेशिया में मुलाजमत हासिल करना था, जबकि वसीम हैदर के नाम से मुबैना जाली MRI रिपोर्ट भी तैयार की गई। हुकाम के मुताबिक ये सहूलतकार रिहान और इमरान ने वीजों और टिकट का इंतजाम भी किया। दोनों मुसाफिरों मुबैना सहूलतकारों से मजीद तहकीकात भी जारी है। दूसरी जानिब जो है, दूसरी कार्रवाई में बाको जाने वाली हमना शकील को मशकूक तफरीर मकसद पर रोका गया। FIA के मुताबिक मुसाफरा डेटिंग ऐप पर रास्ते में आने वाले शख्स से जो है मुलाकात के लिए जा रही थी। उसे मुबैना तौर पर 3 लाख रुपए देने की पेशकश भी की गई। मुसाफरा के मोबाइल से मुश्तबा गैस बरामद होने पर मुमकिन इंसानी स्मगलिंग और जिनसी इस्तेसाल के पहलुओं से तहकीकात की जा रही है और तमाम मुल्जमान को जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के हवाले कर दिया गया, जहाँ इनकी तहकीकात। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाइस्ता जैदी, आप हमें तफसीलात बता रही थी। लाहौर में FIA का एजेंट माफिया और बिजली चोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुलबर्ग से MOFA पोस्टल से मुताल्लिक खातून एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार खातून खतीजा सुमेरा MOFA अटेस्टेशन सर्विसेज का दफ्तर चला रही थी। छापे के दौरान MOFA पोस्टल से मुताल्लिक दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में FIA का एजेंट माफिया और बिजली चोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर से अपडेट कर रहे हैं कि FIA का एजेंट माफिया और बिजली चोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुलबर्ग से ये क्रैकडाउन सामने आया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल अब्बास, बताइएगा। जी, FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर की जानिब से जो है वो एजेंट माफिया और बिजली चोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और FIA की जानिब से गुलबर्ग में छापा मारा गया, जहां पर MOFA से खतून जो एजेंट जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार खतून खतीजा सुमेरा उनका नाम बताया जा रहा है FIA के मुताबिक, और ये दफ्तर चला रही थी और एजेंट के तौर पर ये काम कर रही थी। छापे के दौरान MOFA से मुतलका दस्तावेजात जो हैं वो कब्जे में ले ली गई हैं, जबकि एंटी करप्शन सर्कल FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि दूसरी कार्रवाई में बिजली चोरी में मुलव्वस इश्तियारी गिरफ्तार वो जो है मुल्जिम हुआ है, जिस मुल्जिम की शिनाख्त परवेज अहमद के नाम से हुई है। मुल्जिम FIA को साल 2024 से मतलूब था और उनके रेड वारंट भी जारी थे, जिस पर FIA ने आज उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास बलोच, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़। TV Today।